لاہور میں پب جی گیم سے متاثر ہو کر گھر والوں کو قتل کرنے والے ملزم کو سیشن کورٹ لاہور نے 100 سال قید کا حکم دے دیا ہے۔ ملزم نے 2022 میں والدہ، بھائی اور 2 بہنوں کو قتل کیا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، لاہور سے نمائندہ سما ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد بتائیے، عدالت نے کیا حکم دیا ہے؟ جی بالکل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ریاض احمد نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ پروسیکیوشن نے جو ہے وہ عدالت کے روبرو گواہان کو پیش کیا اور عدالت کو پروسیکیوشن نے بتایا کہ ملزم نے اپنی جو ہے وہ والدہ، بہن اور بھائیوں کو قتل کیا ہے اور ملزم نے رات کے 2 بجے گیم سے متاثر ہو کر گھر والوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ والدہ، بہن اور 2 بھائی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ تاہم سرکاری وکیل حبیب الرحمان نے جو ہے وہ گواہان کو عدالت کے روبرو پیش کیا، تاہم جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مجرم علی زین کو جو ہے وہ 100 سال قید اور 40 لاکھ روپیہ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عمر کی وجہ سے ملزم کو 4 بار عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے۔ عدالت نے ملزم پر جو ہے وہ فائن 40 لاکھ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کرم کے علاقے پارا چنار میں 2024 میں حالات خراب ہونے کے باعث روڈ پروٹیکشن فورس قائم کی گئی۔ اس فورس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ کیسے کام کرتی ہے، جانتے ہیں سماجی نمائندہ فلک چوہان سے، جو اس وقت ایس پی احمد شاہ کے ساتھ موجود ہیں۔ چنار آنے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ سال 2024 کے فسادات کے بعد اب سال 2025 میں امن و امان بحال ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر RPF یعنی کہ روڈ پروٹیکشن فورس کا بھی قیام ہے اور آج ہم اسی پوسٹ کا آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ پارا چنار میں RPF کا رول کیا ہے اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں، اور اس کے لیے ہم آئے ہیں ایس پی احمد شاہ کے پاس۔ RPF جس لیے روڈ پروٹیکشن فورس، جب لاسٹ ٹائم یہ ادھر حالات وولٹائل ہوئے تھے سیکورٹی کے اور کافی تھریٹننگ انوائرمنٹ تھی فار دی ویکلز اور لوگوں کے لیے بھی، تو لوگوں کی کافی عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ ادھر ایک روڈ پروٹیکشن فورس کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ کتنے کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کے علاوہ اس کا رول یہاں پر کیا ہے امن و امان کی صورت برقرار رکھنے میں؟ ہم جو ہے نا ٹل ٹو پڑا چنار روڈ کور کرتے ہیں، دیٹس میک اباؤٹ 80 کلومیٹرز، اور ہمارے پاس 150 پوسٹ ہیں وچ آر مینڈ اراؤنڈ دی کلاک۔ پوسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ کا کام پیٹرولنگ کرنا، پیکٹنگ کرنا، تاکہ روڈ کے اوپر کوئی بھی گاڑی جاتی ہے، بندہ جاتا ہے تو اس کے سفر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس پوسٹ کمانڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ادھر کی ویکلز ہیں ان کو سٹاپ کیا جا سکے اور اس میں جو بھی پیسنجرز ہیں، ٹریولرز ہیں، وہ ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے، اور اگر کسی بندے کو یا کسی گاڑی کو خطرہ ہو تو ہم ان کو پوسٹ کے اندر ہی پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں۔ RPF کے جوان تو یہاں پر اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں اور یہاں پر نگرانی بھی کر رہے ہیں، لیکن میری نظر یہاں پہ ایک اسکرین پر بھی پڑی ہے، ان سے بھی پوچھیں گے اسکرین کا کیا معاملہ ہے اور جو CCTV لگے ہوئے کیا وہ ساری روڈ کو کور کرتے ہیں؟ مثلا یس میڈم، وی ہیو این انٹیگریٹڈ سرویلنس سسٹم جس میں ہمارے پاس پین ٹلٹ زوم کیمراز ہیں اور جن کا بیک لنک ہمارے پاس ہیڈ کوارٹر میں ہے، اور اس میں ہماری راؤنڈ دی کلاک میننگ ہوتی ہیں اور یہ لائیو کوریج دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو انسیڈنٹ ہیں ان کی نگرانی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ان کا کام رسپانس فورس کے ساتھ ہوتے ہیں اور امیجیٹلی جو اپنے ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں ان کو بھی انفارم کرتے ہیں ود ان 3 to 5 منٹس جس جگہ پہ انسیڈنٹ ہوا ہے، وی ہیو دی کیپیبلٹیز ٹو ریچ اوور دیئر۔ اچھا، یہ ویسے کام ان کا بہت اچھا ہے اور بڑا یونیک بھی ہے کہ انہوں نے پارا چنار میں CCTV لگائے ہیں تاکہ اگر کبھی تنازع ہو یا فسادات یہاں پر ہوں تو سڑک کو محفوظ بنایا جا سکے، تاکہ مسافر یہاں پر اپنا جو سفر ہے وہ اس کو حفاظت کے ساتھ کمپلیٹ کریں۔ جی فلک، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر لسبیلا یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس میں تصادم، 2 طلباء زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے متعدد طلباء کو حراست میں لے لیا ہے۔ یونیورسٹی طلباء 4 معطل طالب علموں کی بحالی کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ سما حفیظ قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حفیظ بتائیے۔ جی بالکل، لسبیلا یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس کے درمیان کشیدگی ہوئی۔ طلباء یونیورسٹی انتظام کے خلاف ریسے کے 4 طلباء کے بحالی کے لیے احتجاج پر تھے۔ پولیس طلباء سے مذاکرات کے لیے گئی تو پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا۔ پولیس نے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ ہوائی فائرنگ کے دوران 2 طلباء زخمی ہوئے، متعدد گرفتاریاں ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
کنگ حمد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز کا افتتاح۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ بھی موجود تھے۔ تقریب میں سینئر سول اور فوجی افسران نے بھی شرکت کی ہے۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے اظہار تشکر۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے پاک بحرین برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ طبی تعلیم میں کنگ حمد انسٹیٹیوٹ کا افتتاح اہم سنگ میل ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ کنگ حمد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز کا افتتاح۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ بھی موجود تھے۔ تقریب میں سینئر سول اور فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے اظہار تشکر۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے پاک بحرین برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ طبی تعلیم میں کنگ حمد انسٹیٹیوٹ کا افتتاح اہم سنگ میل ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے۔ قائمہ کمیٹیوں کے مستعفی چیئرمینز کی اکثریت کا مسلسل مراد لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے سما کے ڈپٹی بیورو چیف بیداد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیداد صاحب، قائمہ کمیٹیوں سے استعفے تو دے دیے ہیں لیکن مراد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ کون کون لوگ شامل ہیں اس میں؟ جی، سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین قومی اسمبلی تھے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، جن میں 8 چیئرمین بھی شامل تھے، اور جو مستعفی چیئرمین ہیں ان کی اکثریت مسلسل مراعات لے رہی ہے، اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے والے سنی اتحاد کونسل کے 8 چیئرمینوں میں سے صرف 3 نے سرکاری گاڑیاں اور سٹاف واپس کیا ہے۔ گاڑیاں اور سٹاف واپس کرنے والوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر، چیف ویب پامبر ڈوگر اور رائے حسن نواز شامل ہیں، اور 5 مستعفی چیئرمینوں نے ابھی تک گاڑیاں اور سٹاف واپس نہیں کیا۔ ان میں خواجہ شراز محمود، حاجی امتیاز چودھری، ثناءاللہ مستی خیل، محمد عاطف اور جوید اقبال وڑائی شامل ہیں۔ اپوزیشن ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ابھی تک اسپیکر نے ان چیئرمینوں کے استعفے منظور نہیں کیے اور نہ ہی اراکین کے استعفے منظور ہوئے ہیں، تو اس لیے گاڑیاں واپس کرنا ابھی قانونی طور پر ضروری نہیں ہے، چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے داخلے دفتر کیے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ منظور نہیں کر لیتے اس وقت تک سٹاف اور گاڑیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں کشمیر چوک کے قریب شہری موبائل ٹاور پر چڑھ گیا۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں شہری کو نیچے اتارنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، کیا مطالبہ کر رہا ہے یہ شخص جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے؟ جی، ابتدائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نام محسن ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ 2 اٹیمپٹس ایسے کر چکا ہے۔ مری روڈ پر جو ہائی وولٹیج کی تاریں جس پول کے ساتھ کنیکٹ تھی وہاں پر چڑھا تھا، اور اس کے بعد اس سے قبل اس نے یہاں پر ہی ایک اٹیمپٹ۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ اور اسلام آباد پولیس کے لوگ ٹھیک ہے، قمر المنور ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کشمیر چوک کے قریب شہری موبائل ٹاور پر چڑھ گیا ہے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں شہری کو نیچے اتارنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ادھر کوہاٹ میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے سینکڑوں ملازمین تنخواہوں اور پینشن سے محروم ہیں۔ ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر احتجاج کیا۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ سما باسط گیلانی۔ جی، TMA کوہاٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر 300 کے قریب جو ملازمین ہیں ان کا ہڑتال بھی جاری ہے اور احتجاج بھی جاری ہے۔ ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے حوالے سے ہڑتال کر رکھی ہے، دفاتر کو تالے لگائے گئے ہیں۔ ہماری تنخواہیں تقریباً پچھلے 2 سال سے یہی حال ہے، لیکن اس دفعہ 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ پچھلے مہینے سے ہمیں TMO سے لالہ دے رہے ہیں کہ 1 ہفتے صبر کرو، 2 ہفتے صبر کرو، 3 ہفتے صبر کرو، 2 دن صبر کرو، 3 دن صبر کرو، 1 دن صبر کرو، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کس کے مکان کرائے کے ہیں وہ کرایہ نہیں دے سکتے، بجلی کی بل نہیں دے سکتے، یہ حالات ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر ان کو ریلیف لا دیا گیا تو وہ روڈ پر نکل کے بھی احتجاج کریں گے۔ جی باسط، بہت شکریہ آپ کا۔